بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز فجر پڑھنے کے بعد اشراق پڑھنے کے لیے قباء کی طرف رواں دواں ہے۔ قباء کا راستہ مسجد غمامہ سے سیدھا جاتا ہے، ایک ہی روڈ ہے، کوئی موڑ نہیں، 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ مسجد غمامہ اس جانب واقع ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ متصل یہ راستہ جاتا ہے۔ یہ مسجد غمامہ ہے، یہ ہوٹل، اور یہ راستہ سیدھا مسجد قباء کی طرف جاتا ہے۔ مسجد قباء کی طرف پیدل جانے کا راستہ ہے، جہاں پہ اس وقت معتمرین اور زائرین کی کثیر تعداد پیدل جا رہے ہیں۔ یہاں پہ لمحہ بلمحہ معلوماتی بورڈز آپ کی رہنمائی کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ یہی راستہ مسجد قباء کو بھی جاتا ہے۔ مسجد جمعہ جہاں پہ اسلام کے سب سے پہلے مرتبہ اسلام میں سب سے پہلی بار جمعہ پڑھایا گیا تھا، اس کا راستہ بھی یہی ہے، اور مسجد عتبان بن مالک کا بھی یہی راستہ ہے۔ مسجد قباء پیدل جانے کا جہاں یہ فائدہ یہ ہے کہ عبادت کے لیے کچھ مشقت اٹھانا پڑتا ہے، وہیں پہ یہاں مدینہ منورہ کے سخی مزاج لوگوں سے بھی آپ کا واسطہ پڑتا ہے۔ ماشاءاللہ بہترین دودھ پتی یہاں پہ ہمیں ملی ہے۔ علی النبی صلی حلی میٹھا 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 درود شریف۔ ابھی تک مزید 1.4 کلومیٹر باقی ہے، انشاءاللہ بروقت وہاں پہ پہنچ سکیں گے۔ یہاں پہ باقاعدہ معتمرین کے لیے ناشتہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں چائے کے ساتھ ساتھ پراٹھا بھی دے دیا جاتا ہے، لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے اس لیے ہم لوگ اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ روڈ کے اطراف میں لگے درختوں کا کچھ اس طرح سے خیال رکھا جاتا ہے کہ بروقت پانی دینے کا بھی انتظام ہے اور لائٹنگ بھی بڑی اچھی ہے، جبکہ ہمارے ہاں ڈیش ڈیش۔ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا۔ یہ آیت اہل قباء کے بارے میں ہی نازل ہوئی تھی کہ جو لوگ ڈیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی کا استعمال کیا کرتے تھے تاکہ مزید نظافت اور پاکی حاصل ہو، اور ان کے بارے میں یہی آیت نازل ہو گئی۔ ان کی پاکی کا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو نہایت پسند آیا، اور اسی مسجد کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کی بنیاد تقویٰ پر رکھ دی گئی ہے۔ مسجد قباء کے راستے پہ نہایت حسین نظارے آپ کا استقبال کرتے رہیں گے۔ پیدل چلنے کا الگ ہی لطف اور الگ ہی مزہ ہے۔ اور یہاں پہ مسجد قباء ہی کے راستے میں مسجد جمعہ بھی آتا ہے۔ مسجد جمعہ وہ مسجد ہے جہاں پر اسلام کی سب سے پہلی نماز جمعہ یہیں پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی۔ تو یہ ایک تاریخی مسجد ہے، اگر موقع ملے تو اس کی بھی زیارت کرنی چاہیے۔ پورے قباء کے راستے میں یہی ایک گاڑیوں کی ٹریفک آتی ہے، باقی پورا راستہ پیدل لوگوں کا راستہ ہے، کوئی بھی گاڑیوں کی ٹریفک نہیں ہے۔ مانند پدیکارنتر پوشکارنتر پرم پوشکارنتر۔
اور بالآخر ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ باہر سے آپ مسجد قباء کا یہ خوبصورت منظر دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ مسجد قباء کے احاطے میں پہنچ چکے ہیں۔ مسجد قباء اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمایا تو یہاں پہنچنے کے بعد آپ علیہ السلام نے ادھری قباء کی بستی میں قیام فرمایا تھا، اور اسی قیام کے دوران آپ علیہ السلام نے یہاں پہ مسجد تعمیر فرمائی تھی۔ خود بنفس نفیس آپ علیہ السلام اس کی تعمیر میں شریک ہوئے تھے، اور اسی مسجد کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ، یہ ایک ایسا مسجد ہے کہ جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھ دی گئی ہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر ہفتے کے دن اشراق کی نماز پڑھنے کے لیے یہاں پر تشریف لاتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قباء کے اندر اشراق پڑھنا ایسے ہے احرام اٹھانے کی ضرورت ہمیں اس لیے پڑ گئی تھی کہ صبح سویرے موسم کافی ٹھنڈی تھی، لیکن الحمدللہ پیدل چلنے کے بعد وہ ٹھنڈ ختم ہو گئی ہے۔ ابھی بالکل موسم نارمل ہے اور کافی سہانا اور پیارا موسم ہے۔